بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوئی اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بیماری کے دنوں میں میرے گھر میں رہنے اور تیمارداری کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی دی گئی۔ اسی سنہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ ان دو اشخاص میں سے ایک تو حضرت عباس تھے اور دوسرے ایک اور شخص تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دوسرا شخص جس کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا کون تھا؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محترم سامعین، آج کی اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ بظاہر ایک واقعہ ہے مگر اس میں کئی ایک اسباق پوشیدہ ہیں جو ہماری عملی زندگی میں نہایت اہم کردار کے حامل ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ ان پر پوری توجہ سے غور کیا جائے۔ واقعے کا تعلق رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت سے ہے۔ علالت ایک جسمانی عارضہ ہے جو ہر فرد بشر کو لاحق ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی، اور اس کا تعلق حکم الہی سے ہے۔ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو جب لاحق ہوتا ہے تو مراتب کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، سزا کے لیے قطعاً نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور ناسازی میں اضافہ ہو گیا، مگر ہم نے دیکھا کہ اس صورتحال میں کوئی جز فضا نہیں اور کسی پریشانی کا اظہار نہیں، مگر مکمل سپردگی کا عالم ہے۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں اپنے ازواج مطہرات سے اجازت طلب فرمائی کہ علالت کے دوران اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کی سہولت دی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طبعی تقاضا تھا جس کا آپ نے برملا اظہار فرمایا اور باقاعدہ ازواج مطہرات سے اجازت طلب فرمائی جو شرعی تقاضا تھا۔ امت کو یوں تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر شریک زندگی ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا اشد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات اقدس میں اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا، چنانچہ جہاد کے سفروں میں آپ قرار ڈالتے اور جس زوجہ مطہرہ کا نام آتا وہی آپ کے شریک سفر ہوتی، اور یوں ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کا اہتمام فرماتے۔ خانہ رسالت سے اس کا اہتمام امت مرحومہ کے گران قدر سبق سے کم نہیں۔ بہرکیف آپ نے عین شرعی تقاضے کے مطابق ازواج مطہرات سے اذن طلب فرمایا اور وہ سب اس پر راضی ہو گئیں اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں منتقل ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری علالت کے وقت کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ سلام اللہ تعالیٰ وصلاۃ علیہ۔ تیسری بات اس دوران یہ ہوئی کہ شدید علالت اور نکاہت باوجود آپ نماز کی ادائیگی کے لیے اپنی مسجد میں تشریف لے گئے، اور عالم یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے چلنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کا سہارا لیا، جن میں سے ایک آپ کے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بقول راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو سہارا دیتے ہوئی تھیں۔ دل تھام کر سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک
پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ بات بڑی غور کرنے اور سوچنے کی ہے کہ یہ نازک صورتحال ہمارے لیے کیا اعلیٰ نمونہ مرتب کر رہی ہے۔ وہ ذات گرامی جس کو اللہ رب العزت نے معصوم خلق کیا ہے اور حیات اقدس کا لمحہ لمحہ طہارت و پاکیزگی سے معمور ہے، اللہ کے حکم کی بجاآوری کے لیے اس قدر مشقت برداشت فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے کہ اللہ کا حکم سپریم ہے، جس کی تعلیم اور بجاآوری پر ہر حال میں ازحد ضروری ہے، اور سوء حسنہ ہے، جس کی اتباع کا حکم ہے۔ سامعین گرامی، یاد رہنا چاہیے کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ جب تک جان میں جان ہے مسلمان اس کی ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ سفر کی صورت میں اس کے فرائض میں قصر ہو سکتی ہے۔ بیماری اور علالت کی صورت میں بیٹھ کر اور شدید علالت میں اشارے کی بھی اجازت ہے، مگر معافی کی کوئی صورت نہیں۔ روز حشر سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نماز کے سنن اور نوافل بھی نہایت قیمتی اثاثہ ثابت ہوں گے۔ نماز کے امتحان میں کامیابی باقی اعمال میں بھی کامیابی کا زینہ ہوگی۔ ہمارے آقا و مولا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آخری اوقات میں نماز کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، تو آج کون ایسا ہو سکتا ہے جو خدا نخواستہ یہ دعویٰ کرے کہ نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی ہے، یا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے لیے مسجد میں باجماعت ادائیگی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ سوچ بلا شبہ گمراہ کن سوچ ہے اور انسان کی اخروی اور دینی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ناہنجار قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے سادہ لوح مریدوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی نمازیں مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب امت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پنجگانہ کا اہتمام فرماتے ہیں اور شدید علالت کے باوجود مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو معشومان نماز کی اقامت سے کیوں کر مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات جل وعلا ہم سب کو نماز اور نماز باجماعت کی ادائیگی کی اہمیت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔